اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسن قبل خمسن شبابک قبل حرمک۔ اللہ کے نبی نے پانچوں نعمتوں کا اللہ خلاصہ کر دیا ہے کہ اے میری امت کے مسلمانوں، اے میرے امتیو، یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے تمہیں دی گئی ہیں، ان نعمتوں کی آپ قدر کرو، یہ نعمتیں بڑی عظیم ہیں۔ اغتنم خمسن قبل خمسن، نعمتوں کی قدر کرو، بعد میں افسوس کرو گی جب یہ نعمتیں تمہارے پاس سے چلی جائیں گی۔ اللہ کے نبی جب خطبہ دے رہے تھے، حضرت عمر کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کی طرف متوجہ تھے کہ اللہ کے رسول کون سی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے، کون سی نعمتوں کی شان، ان کی فضیلت، ان کی اہمیت ہمیں بیان کریں گے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن شبابک قبل حرمک، اے لوگو جوانی کو غنیمت جانو، بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے۔ بہت سارے نوجوان ہیں جوانی کی قدر نہیں کی، بڑھاپا جب آ گیا جوانی میں عبادت کی نہیں، جوانی کے نشے میں، اب بڑھاپا جب آ جائے گا تو بیماریاں آپ کو عبادت کرنے نہیں دیں گی۔ کبھی گھٹنوں کا درد ہے، کبھی کمر کا درد ہے، کبھی جاڑا بخار ہے، کبھی سردی زکام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان ضعیف ہو جاتا ہے، بدن کے سارے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، اعضاء کمزور ہو گئے، ہڈیاں گل گئیں، کمزور ہو گئیں، سر پہ سیاہی کے بجائے سفیدی آ گئی، ایسے وقت میں بیماریاں بہت زیادہ انسان کو گھیر لیں گی۔ اب وہ جوانی کے بارے میں افسوس کرے گا کہ اے کاش جو میں آج نماز نہیں پڑھ پا رہا ہوں، کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہا ہوں، سجدہ رکوع مجھ سے صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا ہے، اے کاش میں نے جوانی کو اپنی قدر کی ہوتی، اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے مولا کریم کو میں نے راضی خوش کر لیا ہوتا۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جوانی گزر جائے گی، جوانی جب چلی جائے گی، بڑھاپا آ جائے گا، جوانی دوبارہ آنے کی نہیں ہے، افسوس کرو گے اے کاش جوانی آ جائے۔ جوانی ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ایک بار انسان کو دیتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے مثال دی کہ صحابہ تم کاشتکاری کرتے ہو، تم کھیتیاں کرتے ہو، سب سے پہلے اپنی زمین میں دانہ ڈالتے ہو، دانے پر بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جب دانہ ڈال کر کے آتے ہو، پہلے ایک پودا، ہلکا سا پودا اڑتا ہے، سوتا اڑتا ہے، پھر اس کے بعد لہلہاتا ہوا وہ بچپنا اس کا ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہو جاتا ہے، اس میں دانے اور اس کی بالی آنے کی عمر ہو جاتی ہے، وہ اس کی جوانی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر وہ بڑھاپا آ جاتا ہے، کھیتی پک جاتی ہے، بالکل سفید اور پیلی زرد ہو جاتی ہے، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی کاٹنے کی تیاری کسان شروع کر دیتا ہے، کاشتکار شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی تین مراحل سے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو گزارا، بچپنا، جوانی اور بڑھاپا۔ تو فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن شبابک قبل حرمک، اے لوگو جوانی کی قدر کر لو بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے۔ جب اللہ نے جوانی دی ہے، جس مولا کریم نے، وہ بڑھاپا بھی دے گا۔ شبابک قبل حرمک، اے نوجوانوں جوانی میں عبادت کر لو۔ صحابہ کو تلقین اللہ کے نبی کر رہے ہیں، نصیحتیں فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جوانی میں مولا رب العالمین کو تم راضی کر لو، رب العالمین کو وہ خوش ہو جائے۔ اگر جوانی میں، بڑھاپے میں، جوانی کے بعد بڑھاپا آ گیا، بیماریوں نے تمہیں گھیر لیا، تو اللہ رب العالمین تمہاری عبادت اسی طرح قبول کرے گا، اگرچہ کم عبادت کرو جیسی جوانی میں اللہ نے قبول کی ہے، کیونکہ مولا کریم جانتا ہے میرا بندہ صحیح حالت میں تھا، جوانی میں تھا، کوئی وقت کی نماز ضائع نہ کی، آج اگر بیماریوں نے نہ گھیرا ہوتا تو یہ اسی طرح عبادت کرتا رہتا جیسا پہلے جوانی میں کرتا آیا ہے۔ اور اگر جوانی میں مولا کریم کی عبادت نہ کی ہوگی، نمازیں نہ پڑھی ہوں گی، تو اللہ رب العالمین آپ بڑھاپے پہ جب بیمار ہو جاؤ گے، نہیں کر پاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی بھی عبادت جو کرو گے وہ لکھی جائے گی، جو نہیں کرو گے وہ نہیں لکھی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو۔